نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ اس وقت ایران اور امریکہ اسرائیل الائنس کی جو ایک جنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور اپنے نتائج اور اثرات جو ہے وہ نہ صرف جنگ میں شامل ملکوں کے لیے جو ہے وہ ایک سنگین ٹریجک ایکسپیکٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریجنل اور ورلڈ فیئر کے لحاظ سے بھی، یا ورلڈ پالیٹکس کے لحاظ سے، یا ورلڈ جو ہے وہ سرگرمیوں کے لحاظ سے بھی انتہائی تکلیف دہ پہلو جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس جنگ کے متعلق جو ایک بیانیہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موجود ہے اس وقت کے اندر، کہ وہ 48 گھنٹے کا انتظار کریں گے، اور 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اپنے اس منصوبے کو یا اس اپنے عمل کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک جہنم کا شکل اختیار کرے گا، اور اسے ماں سوائے ایک ذلت اور رسوائی کے یا شکست کے کچھ اور حاصل نہ رہ سکے گا۔ اس طرح دنیا کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اب آئندہ 48 گھنٹوں پر جو ہے وہ مرکوز ہے، کیونکہ اس جو انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے 10 دنوں کی، وہ اب اس کو ختم ہونے کے اندر جو ہے وہ 48 گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم وقت جو ہے وہ باقی ہے، اور وہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم ہے کہ جو ہی ڈیڈ لائن کا اختتام ہوگا، وہ ایک اپنا حتمی جو ایک عمل ہے ایران کے خلاف جو ہے اس کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے وہ اختیار کر لیں گے۔ اب یہاں پر جا کر جو ایک المیہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ جب وہ آبنائے ہرمز کو امریکہ کے لیے جو ہے کوئی ضرورت اس کی نہیں محسوس کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آج خود جو ہے وہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد کھل جائے گا، پھر اسی کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرنا 10 دن کا، اور ایک کہا جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو ہے وہ امریکہ سے کوئی لینا دین، جن ممالک کے لیے یہ مفادات کے لیے ذریعہ ہے وہ جانے، اور ان کا جانے کا ہم ایک طرف آپ کا یہ بیانیہ، اور دوسری طرف جو ہے وہ اب اس آبنائے ہرمز کو اوپن سیکھ کے طور پر جو ہے وہ سرگرمی عمل رکھنے کے لیے اسے جو ہے وہ ایک 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک نئے صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ کا بیانیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ لیکن ابھی تک امریکہ کے جو بیانیہ اور اس کے جو نتائج ہیں یا اس کے جو حقائق ہیں وہ ہر سطح پر نہ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اس کے اندر تضاد کا بھی جو پایا جانا وہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ لیکن یہاں پر جا کر میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ایک انالیسس کے طور پر لوں کہ 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تو میرے نزدیک بہت ساری پرووربز ہیں، اور جو امریکہ کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ تمام امریکہ جو جنگ کا طاقت کا جو مظہر ہے وہ اس کی نیول پاورز ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ابراہم جو ہے وہ ایک کیریئر جو ہے اسٹرائک کیریئر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لانچ کر رکھا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ملٹری ایکوپڈ اور آفینسو ٹارگٹ رکھنے والا جو ہے وہ ایک نیول کی طاقت ہے، اور دراصل وہ طاقت جو ہے وہ امریکہ کی تمام طاقت کا جو ہے وہ ایک اظہار ہے یا مجموع ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی کامیابی کا جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ یقینی بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن شپس کے حوالے سے جو ایک تلخ حقائق ہے، جو میرے خیال میں اگر وہ شپس کے ذریعے اور سمندر کے ذریعے جو ہے وہ اپنی کامیابی کا راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر چکے، تو انہیں میں کچھ پرورش جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ اپنے تجربے سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شپس کے اوپر جو سوار ہوتے ہیں وہ اگر اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیں، تو میں شپ جتنا مرضی مضبوط اور طاقت کیوں نہ ہو، انہیں یہ ضرور احساس ہو جانا چاہیے کہ جو اگر اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو اس کے اندر اپنے آپ کو سیف محسوس کر، وہ اگر اسے جمپنگ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اب جو ہے وہ شپ جو ہے وہ سیف نہیں رہا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ امریکہ کو اس جنگ کے شروع ہونے سے لے کر آج تک 48 گھنٹے کے گزرنے کے بعد بھی اپنے لیے یہ پیغام جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس جنگ کے اندر جو سوار جن کو وہ اپنے شپ کے اندر تصور کرتے تھے، جن ممالک کو ان کی اپنی تمام طاقت کو وہ 1 بائی 1 کر کے نہیں، بلکہ یکمشت جو ہے وہ نہ صرف اس جہاز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے، بلکہ وہ اب اس جہاز کے اندر جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے سے نہیں بچ سکتا جس کے سوار ہی اس کے اندر جو ہے وہ سوراخ کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ جب اس کے اندر جو ہے وہ پانی جو اس کا ذخیرہ جو اس کو ڈبونے کا اسباب بنتا ہے، ان حالات و واقعات کو ختم کرنے کے بجائے وہ حالات و واقعات کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ کرتے چلے جائیں، شپ کو ڈبونے کا کام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پھر
سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جہاز جو ہے وہ اپنی منزل مقصود کے پہنچنے سے قاصر رہے گا، اور اس کا مقدر جو ہے وہ شاید نہیں، یقیناً تباہی اور بربادی کی طرف۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جو امریکہ کے اندر سے جو جمپ لگا کے علیحدہ ہو گیا وہ اپنی جگہ پہ ممالک ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر سوراخ کرنے والے ممالک بھی جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو اگر میں امریکہ کی مثال لوں، اس کے مقابلے میں چائنا اور رشیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جس خاموشی کے ساتھ ڈپلومیسی کے ساتھ منسلک ہے، اب وہ خاموشی توڑ کر وہ ایک اوپن اور ڈپلومیسی کی صورت کے اندر نہ صرف سامنے آتے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ امریکہ کے جو جارحانہ اقدامات ہیں اس کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایران کے لیے جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی پیس پلان دے کر جو ہے وہ ایک امن کی جو ہے وہ بات کرتے بھی نظر، جس طرح چائنا نے ایک 5 نکاتی منصوبہ جو ہے ود دا کوآپریشن آف جو ہے وہ پاکستان کی۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس چائنا کے ساتھ جو کولیبوریشن کے نتیجے میں 5 نکاتی ایجنڈے کے طور پر نیگوسیشن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہر سوچ اور فکر کی وابستگی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ وابستہ تھا، لیکن اب سوچ اور فکر کے زاویے کے اندر وہ مفادات یا وہ لائن بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے، اور یہ امریکہ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لیے وہ لائن جو چائنا دے گا وہ زیادہ نہیں بلکہ عملی طور پر اور حتمی طور پر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ ایک فائنل ڈیسیجن کے طور پر لی جائے گی، نہ کہ وہ نکات جو امریکہ جو ہے وہ تشکیل دے گا ان کے ہاتھ کرے گا۔ تو ایسا کہتے ہیں وہ ایک ملک جو ان کے آپ کے درمیان جو ہے وہ طاقت کے لحاظ سے نہ صحیح لیکن اپنے بیانی کے لحاظ سے اور اپنے اقدامات کے لحاظ وہ بھی اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر۔ پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا ایک اور اہم پہلو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک جس کو جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کو جنگ کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا، وہ جب بن چکے ہیں وہ، کیونکہ ایران جو ہے وہ براہ راست ان ممالک کے اوپر جو ہے وہ اس بنیاد پہ اٹیک کرتا نظر آتا ہے کہ وہ امریکن مفادات کے تحفظ کے لیے یوز ہو رہے ہیں، یا وہ ان کی جو زمین ہے اور جو ان کے وسائل ہیں وہ امریکہ کے اندر مفادات کو تحفظ اور فروغ دینے کے لحاظ سے ایران کے اندر جو ہے وہ استعمال ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر براہ راست وہ جنگ کا حصہ جو ہے وہ تصور کیے جانے چاہیے، لیکن یہ ممالک جو ہے وہ اس جنگ کے اندر شامل ہونے کے باوجود جو کوئی ایک ایسا عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ان کی جنگی سوچ اور فکر کو ایگزیکیوٹ کرنے کا تصور دیتا ہوا نظر آئے، یعنی کہ براہ راست کوئی حملہ جو ہے وہ ریٹیلیشن کے طور پر نظر نہیں آئے۔ اور یہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہ مالک جو ان کو وہ اپنا حلیف تصور کرتا ہے ان کے اوپر بھی ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ اس جنگ کے جو نقصانات ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ بھی مڈل ایسٹ کے ممالک سے جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے۔ اس سے ایک مرتبہ یہ تو انہیں جنگ مسلط کر دی، جس جنگ سے متعلق انہیں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ اس سے امریکہ کے اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ اور نشوونما ہوگا، ان کے مفادات سے ان کے پھر دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر ابھی تک جن نقصانات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نقصانات اس کو جنگ میں شامل ہونے کے نتیجہ میں نہیں بلکہ امریکہ کے پس پشت ہونے کی وجہ سے سامنا کر رہا ہے۔ اور پھر جنگ کے نتیجے کے اندر جا کر وہ ان کو جو اضافی بوجھ اپنی معیشت پر لینا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان کے اخراجات جنگ کے بھی دینے پڑیں گے۔ تو ایک ایسا ملک جو جنگ میں مفادات کے حصول سے تو محروم ہو لیکن جنگ کے نتیجے کے اندر تباہی اور پھر ایک آئندہ مزید اس کے لیے بوجھ جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے، تو وہ اس جنگ کے ساتھ کس حد تک اور کتنی دیر تک منسلک رہ سکتے ہیں، یہ بھی امریکہ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو شاید امریکہ سوچنے سے قابل ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ جتنی زیادہ شدت اختیار کرے چلی جائے گی، یہ کم سے کم اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اگر عوامی سطح پر کہیں ایک رد عمل کے طور پر نظر آ گیا تو پھر مڈل ایسٹ کے جو منارکی کے جو ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوں گے اس سوچ اور فکر کے، اور امریکہ کے مفادات کے خلاف ان کو بیانیہ بنا کر جو ہے وہ اپنا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا ہوگا ویزا ماسز۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو تمام حالات و واقعات ہیں اس کے اندر ہمیں جو 48 گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن امریکہ جو ہے وہ بیانیہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھنٹے اور منٹوں میں جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے، کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن میں وہاں دوسری طرف جو ہے اس جنگ کے میں 48 گھنٹے کے بعد تباہی اور بربادی کا کوئی تصور تو اخذ کر سکتا ہوں امریکہ کی انٹینشن کو دیکھ کر، لیکن اس جنگ کے نتیجے کے اندر امریکہ جو ہے وہ کوئی ایک ایسی فتح حاصل کر لے گا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے کوئی کامیابی کا تاج پہن کر جو ہے وہ واپس چلا جائے گا۔ تو میں یہ مشکل ہی نہیں اب ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب ایک عمل جو ہے وہ رد عمل کے طور پر آ جائے اور عمل اور رد عمل مسلسل جاری ہو تو آپ جتنی زیادہ تباہی مچائیں گے رد عمل اس سے زیادہ شدید آئے گا۔ تو اگر آج ایران جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ اپنے رد عمل کے ساتھ موجود ہے تو اس سے زیادہ عمل کے نتیجے میں وہ زیادہ رد عمل کے سامنے آئے گا، اور جو زیادہ رد عمل ہے وہ امریکہ کے ان جو ہے وہ پہلوؤں کو جو ان کے کمزور پہلو، جسے میں نے کہا کہ بہت سے جو ہے وہ جہاد میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے، بیٹھنے کے تیار نہیں ہوئے، پھر جو بیٹھے وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے اور پھر اپنے
جو سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ سپورٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں اور بلکہ جو ممالک اس کے اندر شامل ہیں وہ اس کے اندر اب سوراخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی معیشت اور ان کی تباہی کے جو مناظر ہیں ان کو اس بات کا جو ہے وہ ایک قوی جذبہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جنگ ہر قیمت کے اوپر اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے اس کا مسلسل جاری رہنا جو ہے وہ ایران کی شکست کو تو یقینی نہیں بنائے گا، لیکن دنیا کے ہر ملک کے لیے جو ہے وہ ایک عالمی ایسا جنم دے دے گا جس سے ان ملک کے جو عوام ہے ان کو ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ نقصانات کا سامنا کرنا۔ یہی وہ ایلیمنٹ ہے جس کو سمجھ کر جو ہے وہ امریکہ کو ایک رد عمل دکھانا ہوگا، اور وہ رد عمل جتنا زیادہ شدید ہوگا، جو اس کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ہیں، جو اس کے خلاف جو آوازیں ابھی تک ہمیں نظر آئی ہیں، یا جو ان سے اپنے آپ کو علیحدہ اور کنار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس طرح میں نے کہا تھا جو طاقت کا انحصار ہے وہ ابراہیم جو ہے وہ کیریئر کے اوپر ہے، اور کیریئر اسٹرائک کیریئر کے اوپر ہے، لیکن وہ تمام کے تمام اگر شپ کے اوپر جو ہے وہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس کے شپ سے جمپنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے یا اس کے اندر سوراخ کرنے کا عمل شروع ہے، تو میرا انہیں سوچنا چاہیے کہ اس شپ کے اوپر بیٹھ کر وہ کس طرح اپنی منزل مقصود کو پا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔